السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات بالکل خیریت سے ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارا اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے تحت استقبال شعبان اور رمضان کورس کا دوسرا دن ہے۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہوگا۔ ہمارا جو کل لیکچر تھا اس سے پہلے ہم نے چند منٹ کی ایک وائس میسج جو ہے وہ سینڈ کیا تھا گروپ میں، جس میں ہم نے اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے بنیادی مقاصد ذکر کیے تھے اور ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور شرح خواندگی میں اضافے کے لیے ہم کس طرح اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ اسے تفصیل سے ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے فضائل شعبان کے حوالہ سے ذکر کیا تھا کہ شعبان کا بیشتر حصہ تو گزر چکا ہے، اور جو باقی ہے اس میں ہمیں اسے کیسے گزارنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے قمری مہینوں کی جو 3 حکمتیں ہیں وہ ذکر کی تھی کہ قمری مہینہ جو ہے یہ رمضان اور شعبان اور رمضان قمری مہینہ ہے، اور قمری جو مہینے ہیں وہ ہمیں کیسے دیے گئے، وہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے مخصوص ہوئے، اور اس کی جو حکمتیں ہیں یہ ذکر کی۔ اس کے بعد ہم نے رمضان کی تیاری کے حوالے سے جو مشکات المصابیح میں ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اس کے متعلق گفتگو ہوئی۔ پھر ایک اور حدیث ذکر کی گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح پھر شعبان میں روزے، رمضان کے علاوہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، اس حدیث کو ذکر کیا گیا۔ پھر استقبال رمضان کے حوالہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ استقبالیہ دیا کرتے تھے اس کا ذکر ہوا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمت کے ایک فرمان کا ذکر ہوا۔ یہ تو کل کے جو ہمارا لیکچر تھا یہ اس کا خلاصہ تھا۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ ہمیں ان مختصر دنوں میں کرنا کیا چاہیے۔ یہ جو چند دن رہ گئے ہیں رمضان کے آنے میں، شعبان کے، تو شعبان کے ان دنوں میں ہمیں کیا شیڈول اپنانا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آج کے ہم اس لیکچر میں ان چیزوں کو ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایک جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ آدھا رہ جائے تو روزے نہ رکھا کرو، یعنی کہ شعبان کے آخری عشرہ میں روزے نہ رکھنے کا کہا گیا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری عشرہ میں روزے خود رکھا کرتے تھے اور کبھی نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو اس میں حکمت یہ ہے جو فقہاء نے، جو محدثین حضرات نے لکھی ہے کہ جو شخص جسمانی طور پر کمزور ہو اور اسے یہ شبہ ہو کہ اگر وہ شعبان کے آخری عشرے کے روزے رکھے گا تو اس کے رمضان کی عبادات میں ضعف آ جائے گا، رمضان کے روزے رکھنے میں دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، ایسے شخص کو شعبان کے آخری عشرہ میں روزے نہیں رکھنے چاہیے، اور تاکہ وہ رمضان کی عبادات کو اور رمضان کے جو روزے ہیں انہیں بالکل تندرستی کے ساتھ، صحت کے ساتھ رکھ سکیں۔ اس لیے وہ جو کمزور اور ضعف والے افراد ہیں انہیں رمضان کے آخری عشرہ میں شعبان کے آخری عشرہ میں روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو اس میں استثناء بھی حاصل ہے، جیسے کسی کے ذمہ قضا روزے ہوں اور وہ اسے وقت ہی ملا، ایسا وقت ہی اسے ملا کہ وہ شعبان کا آخری عشرہ تھا، تو اس میں وہ روزے رکھ سکتا ہے بشرطیہ کہ اس رمضان کے فرض روزوں پہ ان کے اثرات مرتب نہ ہوں۔ اسی طرح کسی کے اوپر واجب روزے واجب ہیں، یعنی کہ کفارہ وغیرہ کے روزے ہیں، تو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اب اس کے آگے ہم یہ ذکر کریں گے کہ گھر میں ماحول رمضان کے لیے بنانا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک مسند احمد میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے شوق سے شعبان کی تاریخوں کو گنا کرتے تھے اتنے شوق سے کسی اور مہینے کی تاریخوں کو نہیں گنتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اہتمام میں شعبان کی تاریخوں کو گنا کرتے تھے کہ اب اتنی شعبان ہو گئی ہے، رمضان میں اتنے دن رہ گئے ہیں، رمضان میں اتنے دن رہ گئے ہیں، رمضان میں اتنے دن رہ گئے ہیں۔
یہ کام کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ آج شعبان کی کتنی تاریخ ہے اور رمضان میں کتنے دن باقی ہیں۔ اسی طرح رمضان کی ان دنوں میں رمضان کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ رمضان کی اگر تیاری ہم پہلے سے نہیں کریں گے تو رمضان سے کما حقہ جو فائدہ اٹھانا ہے، جو اس کے ثمرات اور فوائد حاصل کرنا ہے، وہ ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اور ہماری سب سے بڑی اگر دیکھا جائے تو کمزوری بھی یہی ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری کرنے کا ہمارے ہاں رجحان نہیں ہے۔ ہم رمضان المبارک کو ویسے اس کی تیاری نہیں کرتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو رمضان کی تیاری کی ترغیب دیتے تھے، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہم 4 چیزیں ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ذہنی تیاری کے حوالے سے۔ ہمیں رمضان کے لیے ذہنی تیاری کرنی چاہیے اپنے گھر والوں کی۔ ذہنی تیاری میں کچھ چیزیں ہم ذکر کریں گے کہ فضائل کا استحضار کرنا چاہیے ہمیں۔ رمضان کے فضائل کیا ہیں، رمضان میں ہمیں کیا ملے گا، رمضان میں ہمارا اللہ پاک سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا، کتنے نوافل ہیں ان کا اجر ہمیں کتنا گنا ملے گا، اور جو فرائض ہیں ان کا اجر ہمیں کتنے گنا ملے گا، کسی کا روزہ افطار کروانے پہ ہمیں کیا اجر ملے گا، اور عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنے پہ ہمیں کتنا اجر ملے گا۔ یہ ساری چیزیں تفصیل میں اگلے لیکچرز میں بھی آئیں گی، لیکن یہ ذہنی تیاری میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ فضائل کا استحضار ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آ جائے گا فضائل رمضان کا مطالعہ کریں۔ فضائل رمضان کے متعلق ہمارے گھروں میں کوئی نہ کوئی کتابچے ضرور ہوں گے، کوئی نہ کوئی کتابیں ضرور ہوں گی، تو ہمیں چاہیے کہ وقت لازمی نکالیں ان کے لیے، اور فضائل رمضان کے متعلق ہمیں اپنے مطالعے کو وسیع کرنا چاہیے۔ وہ مطالعہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو۔ انفرادی یعنی کہ آپ کتاب لے کے پڑھیں، اور ایک اس کا بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ کتاب لیں اور ایک وقت مقرر کریں، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کریں اور وہاں پڑھ کے وہ کتاب سنائیں، تاکہ جو ہے وہ گھر میں ایک پورا ماحول بن سکے اس کی انفرادی اور اجتماعی تیاری کے حوالے سے۔ اور رمضان کی آمد سے پہلے ماحول بنانا ضروری ہے۔ گھروں میں پورے رمضان کی آمد سے پہلے ماحول بنائیں، اپنی روٹینز کو تبدیل کریں، اپنا سارا شیڈول تبدیل کریں، اور وہ پہلے سے ہی کریں تاکہ پتہ لگے کہ کوئی بہت بڑی چیز آ رہی ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آتا ہے نا، کوئی خاص مہمان آ جائے، کوئی باہر سے کوئی بڑا مہمان آ جائے، تو اس کے لیے ہم پہلے ہی 2-3 دن سے تیاری کرتے ہیں، کھانوں کا شیڈول بن رہا ہے، کپڑے کون سے پہننے اس کا شیڈول بن رہا ہے، انہیں ٹھہرانا کہاں ہے اس کا شیڈول بن رہا ہے، تو یہ سارا اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے، اس سے زیادہ خاص کیا ہو سکتا ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے اس کی یہ تیاری، اس کا ماحول بنایا جائے، اس کے احترام کے لیے ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ ابھی ذہنی تیاری کے بعد آ جاتے ہیں جی جسمانی تیاری۔ جسمانی تیاری میں ایک تو یہ آ گیا کہ شعبان میں ہمیں روزے رکھنے چاہیے شروع میں، اور پھر آخر میں بند کر دینے چاہیے، یہ بھی شعبان کی تیاری ہے۔ اور جسم کو رمضان کے نظام الاوقات کے مطابق ڈھال لیں، یعنی کہ تہجد کے وقت اٹھنا، نوافل ادا کرنا، فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور نوافل کو ادا کرنا، وظائف کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شعبان میں ہمیں شروع کر دینی چاہیے۔ یہ تو تھی جسمانی تیاری کے لحاظ سے۔ اب آ جائیں ہم انتظامی تیاری۔ تیسری چیز آ گئی اس میں انتظامی تیاری۔ پہلی چیز ہم نے ذکر کی ہے ذہنی تیاری کے حوالے سے، دوسری چیز ہم نے ذکر کی ہے جسمانی تیاری کے حوالے سے، اور اب ہم آ جاتے ہیں انتظامی تیاری کے حوالے سے۔ انتظامی تیاری میں کچھ چیزیں ہیں کہ ہمیں نظام الاوقات بنا لینا چاہیے۔ گھر میں ہر چیز شیڈول میں ہو کہ ہم نے اس وقت سونا ہے، اس وقت اٹھنا ہے، یہ وقت کھانے کا ہے، یہ وقت چائے کا ہے، یہ وقت مہمانوں کو ڈیل کرنے کا ہے، اور یہ وقت جو ہے وہ عبادات کا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے
کہ اگر آپ اپنے گھر کے کسی کونے کو یا کسی گھر کے کمرے کو مخصوص کر لیں عبادات کے لیے، مخصوص کر لیں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، مخصوص کر لیں کسی اچھی اور نیک کتابوں کے مطالعے کے لیے، تو یہ بہت رمضان المبارک میں آپ کو چیز فائدہ دے گی۔ اور معاشی مشاغل کی ترتیب بنائیں جی، دوسرے نمبر پہ معاشی جو مشاغل ہیں اس کی ترتیب بنانا ضروری ہے، تاکہ رمضان میں ویسی معاشی مصروفیات نہ ہوں جیسی رمضان کے علاوہ ہے۔ پھر معاشرتی تعلقات کو بھی سمیٹنے کی کوشش کریں، جیسے ہم روٹین میں اپنے لوگوں سے میل ورد کرتے ہیں، اور روٹین میں جو ہمارا جو سوشل سرکل چلتا ہے، ہمیں اس پہ بھی رمضان کے لیے نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور ایک بہت اہم بات، بہت ضروری بات، وہ یہ ہے کہ رمضان کی گھریلو ضروریات اور عید کی انتظامی تیاریاں جو ہیں وہ شعبان میں کر لینی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا بہت سارا وقت رمضان المبارک کا ہمارا عید کی شاپنگ میں ضائع ہوتا ہے، اور خاص کر کے وہ راتیں جن راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دیتے ہیں اور اپنے بخشش اور مغفرت کے خزانوں کو کھول دیتے ہیں، ہمارے وہ اوقات جو ہے بازاروں میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہماری یہ بہت بڑی معاشرتی کمزوری ہے، اور ہم رمضان کے ان لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، رمضان کی انتظامی تیاری کے حوالے سے ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری عید کی جتنی بھی شاپنگز ہیں اور رمضان کے حوالے سے ہماری جتنی بھی شاپنگز ہیں وہ ہماری شعبان کے اندر مکمل ہو جانی چاہیے۔ ایک بعد میں بھی یہ حدیث آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے ہر روز رات کو جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے خلاصی کا پروانہ دیتے ہیں، جو چاند رات ہوتی ہے نا، اس رات میں ان سارے کا جو مجموعہ ہوتا ہے، مطلب کہ اگر مثال کے طور پہ 70,000 بندوں کو آج رمضان کی پہلی رات بخشش ہوئی، 70,000 دوسری رات ہوئی، 70,000 تیسری رات ہوئی، تو رمضان کے آخر میں ان سب کو اکٹھا کر کے جتنا مجموعہ بنتا ہے، جتنا ان کا ٹوٹل بنتا ہے، اتنے لوگوں کی رمضان کی آخری رات چاند رات میں بخشش کی جاتی ہے اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ اور اس رات کو ہم ساری رات عبادت کے بجائے جو ہے وہ بازاروں میں گزار دیتے ہیں، تو یہ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ رمضان کی تیاری کے حوالے سے ذہنی تیاری کو ہم نے ذکر کیا، پھر جسمانی تیاری کو ذکر کیا، پھر انتظامی تیاری کو ذکر کیا۔ اب اس کی چوتھی اور آخری چیز پہ آتے ہیں، روحانی تیاری۔ رمضان المبارک کے لیے ہمیں روحانی تیاری کرنی بھی بہت ضروری ہے۔ روحانی استعداد کو مضبوط کریں۔ روحانی استعداد کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے آپ کو شرعی مسائل کا علم ہو، شرعی مسائل رمضان کے متعلق سیکھیں۔ اپنے قریبی جو آپ کی مسجد ہے اس کے جو امام صاحب ہیں یا ان کے جو مفتی صاحب ہیں یا جن سے آپ مسائل کے لیے رجوع کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے مسائل سیکھیں۔ اس کے بعد دعائیں یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا دعائیں مانگا کرتے تھے اور ہمیں کیا کیا دعائیں مانگنی چاہیے، وہ ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے۔ دعاؤں کا اہتمام رمضان میں بہت ضروری ہے، اور دعاؤں کا اہتمام تبھی ہوگا جب ہمیں پتہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگا کرتے تھے۔ اس میں جو ہے روحانی تیاری میں ایک اور چیز ہے کہ ہمیں گناہوں سے اجتناب کی کوشش شروع کر دینی چاہیے، فضول کاموں کو ترک کرنا چاہیے۔ گناہ ہم سے چاہے وہ نظر کا گناہ ہے، چاہے وہ سننے کا کان کا گناہ ہے، چاہے وہ جو ہے وہ کسی گناہ کی طرف چل کے جانا قدموں کا گناہ ہے، کسی ہاتھ سے گناہ کرنا ہاتھوں کا گناہ ہے، اظہار ثانی ہے، کسی کو پریشان کرنا ہے، ازراہ مزاح کسی کو طنز کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے اجتناب کی کوشش ہمیں شروع کر دینی چاہیے۔ اور فضول ٹائم ضائع
ہمارا من حیث القوم بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم وقت کو ضائع بہت کرتے ہیں. وہ چاہے موبائل پہ ہو 6 گھنٹے ہم موبائل پہ گزار دیں گے، لیکن 10 منٹ کے لیے قرآن پاک کو نہیں ہم کھولیں گے. انٹرنیٹ کی مصروفیات اور موبائل کی مصروفیات اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری جو فضول قسم کی مصروفیات ہیں انہیں بالکل ترک کر دیں. اگر ہم ابھی سے شروع کریں گے تو تبھی ہماری رمضان میں جا کے کوئی روٹین یا شیڈول جو ہے وہ بنے گا. صرف موبائل اور انٹرنیٹ کو ناگزیر کاموں تک محدود کر دیں اور اپنی باقی مصروفیات کو بھی ناگزیر کاموں تک محدود کریں. اس کے علاوہ ہماری جتنی بھی فضول جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے ہمیں بالکل اجتناب کرنا چاہیے. آخر میں لطائف المعارف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک حدیث منسوب ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہمارے زمانے میں جب شعبان آتا تو مسلمان قرآن پاک پر جھک جایا کرتے تھے، یعنی کہ اتنی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے تھے اور اس کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ گویا ایسا لگتا تھا کہ جیسے مسلمان قرآن پاک پر جھک گئے. اور اس کے علاوہ ایک اور اسی حدیث کا ایک جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ بہت توجہ طلب ہے، بہت زیادہ توجہ طلب ہے. اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تھے تاکہ کمزور اور غربا بھی اچھے طریقہ سے رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں. یہ بہت اہم بات ہے جو اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ ہمیں اپنے مال سے اپنے اعضاء و اقارب ہیں انہیں دیکھنا چاہیے، جو کمزور ہیں ان کے سحری و افطاری کا بندوبست کرنا چاہیے. اور اپنے اس کے بعد ہمارا جو محلے دار ہیں ان کا حق ہے کہ ان کے رمضان اور روزوں کا ہمیں اور عیدین کا خیال کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور کی باری آتی ہے. ہمیں یہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس وقت حالات بھی ایسے ہیں، صورتحال بھی معاشی اس ملک کی بڑی دیگر گوں ہے، تو اس طرح کے وقت میں یہ ایک مستقل الگ سے نیکی ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے آج کل کے دور میں کہ آپ اپنی جو ہے اپنی شاپنگز میں سے اگر آپ مثال کے طور پہ 10,000 کی شاپنگ کر رہے ہیں اپنے کھانے پینے کی، تو وہ آپ اگر 8,000 کی اپنے لیے کر لیں اور 2,000 کے لیے اپنے کسی عزیز و اقارب کے لیے یا اپنے کسی ہمسائے کے لیے کر لیں تو آپ یقین کریں کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا اور ذخیرہ آخرت بھی بنے گا. اسی طرح اگر آپ اپنے لیے عید کا یا رمضان کا کوئی سوٹ سلواتے ہیں 4,000 کا 5,000 کا تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ وہ 1,000 کم کا سلوا لیں اور وہ اس 1,000 میں کسی مستحق اپنے کسی عزیز و اقارب کو یا اپنے کسی محلے والے کی کوئی چیز کوئی سوٹ سلوا دیں یا انہیں کوئی راشن ڈلوا دیں. تو آپ یقین کریں کہ ان کے دل سے جو آپ کے حق میں دعائیں نکلیں گی انہیں دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی. انشاءاللہ کل سے ہم انشاءاللہ تعالی فضائل رمضان شروع کریں گے اور انشاءاللہ کل فضائل رمضان کا پہلا لیکچر ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.